الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شہیدہ گواہی دیتا ہے اللہ انہو یقیناً لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی والملائکۃ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے یا اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں قائماً قائم کرنے والا ہے بالقسط انصاف کے ساتھ. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائماً بالقسط. اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی العزیز جو زبردست اقتدار والا ہے الحکیم حکمت والا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شام کے علماء یہود میں سے دو عالم مدینہ منورہ آئے. انہوں نے مدینہ کو دیکھا تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ شہر تو وہی معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں قیام پذیر ہوں. پھر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی معلوم ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ان صفات کی وجہ سے پہچان لیا جو پہلے سے ان علماء کو معلوم تھی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں. پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ احمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں احمد ہوں. وہ آپ پھر کہنے لگے کہ ہم ایک شہادت کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں اگر آپ نے ہم کو بتا دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سوال کرو. وہ کہنے لگے ہمیں یہ بتائیے
کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی؟ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی تمام کے تمام فرشتے بھی دیتے ہیں اور اہل علم بھی دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے جب یہ آیت سنی تو اس آیت کو سن کر ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی گواہی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی گواہی کا بھی ذکر ہے کہ وہ فرشتے اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں، ہر طرح کے گناہ سے معصوم اور محفوظ ہیں۔ ان میں سے بہت سارے دربار الہی کے مستقل حاضرین بھی ہیں، اور تمام فرشتوں کو معرفت الہی حاصل ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کی گواہی کا بھی ذکر کیا کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، اللہ ہی خدا ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ پھر اہل علم کی گواہی کا ذکر فرمایا کہ اہل علم نے بھی اللہ کے معبود وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اہل علم سے کون مراد ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ بہرحال اہل علم سے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اور وہ تمام حضرات مراد ہیں جنہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا اتباع کیا اور انہیں اللہ کی معرفت حاصل کی۔ دلائل عقلیہ قطعیہ سے انہوں نے اللہ کو پہچانا اور اسے اپنی ذات و صفات میں اور معبود حقیقی ہونے میں اور وحدہ لا شریک ہونے میں خوب اچھی طرح سے جانا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کاملہ کے ساتھ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ اس کے سب احکام انصاف پر مبنی ہیں۔ مخلوق کی جزا اور سزا کے سب فیصلے جو دنیا یا آخرت میں ہوں گے، سب میں انصاف ملحوظ رہے گا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ آگے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ان الدین، یقیناً دین تو عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے جن کو اوتوا دی گئی تھی، الکتاب کتاب، وما اختلف الذین اوتوا
الکتاب، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں اختیار کیا، بلکہ الا من بعد، مگر اس کے بعد کہ ما جاءہم، آ گیا تھا ان کے پاس، العلم علم، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ، ومن یکفر، اور جو شخص انکار کرے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالی کے نزدیک دین اسلام ہی معتبر ہے، دین اسلام ہی ذریعہ نجات ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو مانا لیکن اللہ کے دین کو نہ مانا، اللہ کے اس دین کو نہ مانا جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے، تو وہ گمراہ ہے، آخرت میں اس کی نجات نہ ہوگی۔ اسی تیسرے پارے کے آخری صفحے پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک معتبر اور مستند چیز، مستند دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اسلام کا لغوی معنی فرما بردار ہونے کا ہے۔ اسلام کا لغوی معنی فرما بردار ہونا۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جو دین پسند کیا، اللہ نے اس کا نام اسلام رکھا، کیونکہ یہ دین سراپا فرما برداری ہے۔ یہ دین سراپا فرما برداری ہے۔ ہر شخص اپنے خالق و مالک کے سامنے ظاہر سے اور باطن سے، جسم سے اور جان سے جھک جائے اور اللہ کے ہر حکم کو مانے اور اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرے۔ یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ پھر لفظ اسلام یہ سلامتی سے نکلا ہے۔ جو شخص دین اسلام قبول کرے گا،
دنیا و آخرت کی آفات و بلیات، تکالیف، مصائب اور عذاب سے محفوظ رہے گا، اسے ہر طرح کی سلامتی ملے گی، اور جو شخص اسلام کا انکار کرے گا وہ مستحق عذاب۔ پھر تمام انبیاء اکرام علیہم السلام دین اسلام کے داعی تھے، ہر نبی کا دین اسلام تھا۔ جو کسی بھی نبی پر ایمان لایا وہ مسلم یا مسلمان تھا، اور جس نے ان کی دعوت کو نہ مانا وہ غیر مسلم تھا، کافر تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بھی اسلام ہے۔ انہوں نے اسی دین کی دعوت دی، اور اس کی دعوت قیامت تک ہے۔ جو شخص اس دین کو مانے گا مسلم ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، اور جو اسے نہ مانے گا وہ کافر ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، اسلمت، میں نے سر جھکا دیا، وجہیہ للہ، میں نے جھکا دیا، وجہیہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعن، اور جس نے میری اتباع کی اس نے بھی اپنا چہرہ جھکا دیا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ وَقُلْ، اور فرمائیے، لِلَّذِينَ، ان سے جنہیں اوتوا دی گئی الکتاب کتاب، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھ لوگوں سے کہیے، اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسلام لے آئے؟ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا لیں۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر منہ موڑیں، فَإِنَّمَا، تو سوائے اس کے نہیں، عَلَيْكَ، آپ کے ذمے تو البلاغ، پہنچانا ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہارے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے۔ واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہارے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے۔
واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جان فشانی کے ساتھ یہود و نصارہ کو اور مشرکین عرب جو امی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور بہت سارے لوگوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا۔ تو جو لوگ دین اسلام قبول نہیں کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اڑتے تھے، اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر بھی ہوتی تھی، اور وہ لوگ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا بھی کرتے۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا کام صرف اور صرف دعوت دینا ہے۔ جب آپ نے ان کو دعوت دے دی تو پھر آپ کسی چیز کے ذمہ دار نہیں۔ اگر وہ آپ کی دعوت سے اعراض کریں، روگردانی کریں، تو آپ کو اس سے کوئی ضرر نہ ہوگا، کیونکہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، منوانا آپ کے ذمے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں تسلی دی کہ زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بس دعوت دیتے رہیں، جو قبول کر لے تو بہت اچھا، نہ قبول کرے تو اس کا ذمہ اللہ پر ہے، آپ پر۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ ان الذين يكفرون، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، نا حق، ویقتلون، اور قتل کرتے ہیں الذین، ان لوگوں کو جو یأمرون، حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں کو، فبشرہم، تو آپ خوشخبری سنا دیں ان کو، بعذاب، عذاب کی، علیم، دردناک عذاب کی۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اولئک، یہی ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے حبطت، ضائع کر دیے، اعمالہم، اپنے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں، وما لہم، اور نہیں ہے ان کا، من ناصرین، کوئی مددگار، وما لہم من ناصرین، اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں
جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں، وما لهم من ناصرین، اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے تمام کافروں کے لیے وعید بیان کی ہے، بالخصوص وہ کفار جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کا جنہوں نے ناحق قتل کیا، نیز ان لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جو ایسے حضرات کو قتل کرتے رہے جو انصاف کا حکم کرتے تھے۔ اس دور میں بھی لوگ اہل حق اور اہل عدل کے قتل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو اس قسم کے سب لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ظاہر سی بات ہے، خوشخبری تو آرام، راحت اور نعمت کی اچھی چیز کی دی جاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کے ساتھ بشر فرمایا کہ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی حرکتوں کو برا سمجھنے کی بجائے اچھا سمجھتے تھے اور اپنی حرکتوں پر مغفرت اور آخرت کی نجات کی امید رکھتے تھے، لہذا ان کو اللہ تعالی نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی کہ ان حرکتوں پر تو یہ دردناک عذاب ملے گا، مغفرت نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن کن لوگوں کو ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا ہوگا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے ایک ہی وقت میں صبح صبح 43 انبیاء کو قتل کیا، 43 انبیاء کا قتل کیا۔ ان کو منع کرنے کے لیے 170 آدمی معاشرے میں سے کھڑے ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں کیوں قتل کر رہے ہیں؟ تو یہ جو منع کر رہے تھے یہ بنی اسرائیل کے عبادت گزار لوگ تھے، انہوں نے ان قتل کرنے والوں کو اچھے کاموں کا حکم دیا اور برے باتوں سے روکا، تو دن کے آخری حصے میں وہ سب بھی قتل کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے جی، صبح صبح 43 انبیاء کا قتل اور شام کو 170 کے قریب افراد کا قتل، اور یہ سارے کے سارے کون تھے؟ نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا اور ساتھ فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا و آخرت میں اپنے اعمال کو ضائع کر دیا، دنیا میں ان کے جان اور مال محفوظ نہ رہے، اور جو اعمال انہوں نے کیے ان اعمال پر انہیں اللہ کی جانب سے کوئی تعریف نہیں مل سکی، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے اعمال کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور ان کے اعمال عذاب کو دور کرنے کا ذریعہ نہ بن سکے، اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو کسی طرح کی مدد یا سفارش کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ
وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کو جنہیں اوتوا دیا گیا نصیبا حصہ من الکتاب کتاب میں سے یدعون دعوت دی جاتی ہے الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان ثم یتولا پھر منہ موڑ لیتا ہے فریق منہم ان میں سے ایک فریق وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف لیحکم بینہم ثم یتولا فریق منہم وہم معرضون تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر بھی ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے ذالک بانہم یہ اس لیے کہ قالو انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہمیں نہیں چھوئے گی آگ الا مگر ایامن چند دن معدودات گنتی کے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی وغرہم اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو فی دینہم ان کے دین کے بارے میں ما کانوا اس چیز نے جو یفترون انہوں نے گھڑ لی وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون اور انہوں نے جو باتیں تراش رکھی ہیں ان باتوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ تو کیسا حال ہوگا اذا جب جمعناہم ہم ان کو جمع کریں گے لیوم اس دن کے لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے وہ وفیت اور پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر شخص کو ما کسبت جو اس نے کمایا ہوگا وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری پوری دے دی جائے گی اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون ہم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر بھی ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون اور انہوں نے جو باتیں تراش رکھی ہیں ان باتوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری پوری دے دی جائے گی اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا ان آیات میں ایک تو یہودیوں کی خوش فہمی ذکر کی جا رہی ہے
ساتھ یہودی اس آیت کا پس منظر جو تھا اس کے متعلق بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ ان آیات کا پس منظر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر یہودیوں کی مذہبی تعلیمی ایک درسگاہ تھی جس کا نام بیت المدارس تھا، وہاں آپ تشریف لے گئے، وہاں پہ یہودی موجود تھے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ وہاں پہ آپ کی جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ان میں دو آدمی نعمان بن عمر اور حارث بن زید یہ بھی تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد آپ کس دین پر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تورات لے آؤ، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ اب کتاب ان کی ہے تورات، لیکن وہ تورات لانے پر راضی نہ ہوئے اور تورات کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب تورات نہیں ہے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تورات لے کر آؤ۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے، لیکن ان میں سے ایک فریق جنہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا اللہ کی کتاب کو ماننے سے اعراض کرتا ہے اور حق قبول کرنے سے روگردانی کرتا ہے۔ اس آیت میں یہی فرمایا گیا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر بھی ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے یہود کا یہ طرز عمل کیوں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی یہ جو کتاب اللہ سے اعراض کر رہے تھے، حق بات سے منہ پھیر رہے تھے، اس کی وجہ ان کے وہ خیالات اور ان کے وہ عقائد تھے جو انہوں نے خود ہی اپنے دلوں میں سوچ رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسی بات نہیں کی، لیکن ان لوگوں نے اپنے پاس سے ایک بات طے کر لی۔ وہ کیا تھی؟ کہنے لگے کہ ہم دوزخ میں صرف چند دن کے لیے جائیں گے۔ یہود تو چند دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں ہم صرف چند دن کے لیے جائیں گے اور پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ دیکھیں بے وقوفی، دیکھیں کہ دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہو۔ ہم مسلمان تو کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا جنت میں بھیجیں اور جہنم سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں ہم دوزخ میں چند دن کے لیے جائیں گے۔ تو یہی ان کی بے وقوفی تھی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم چند دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے اور پھر وہاں سے ہمیں نکال لیا جائے گا۔ دوزخ تو چیز ہی ایسی ہے کہ ایک منٹ ایک سیکنڈ کی جو تکلیف ہے اسے انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ دوزخ تو بڑی دور کی چیز ہے۔ آج اگر لائٹ چلی جائے تھوڑی دیر کے لیے اور پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے تو ہمارا گرمی سے کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو دوزخ تو بعد کی بات ہے، دنیا میں ہی ہم جو ہے تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ یہ سوچتے ہوئے کہ ہم تو صرف چند دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے، اللہ کی جو کتاب تھی اسے جھٹلانے لگے، اللہ کے احکام کا انکار کرنے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اور یہ بات بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی،
تورات میں، زبور میں، انجیل میں یا قرآن پاک میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کسی نبی نے ایسی کوئی بات کی ہے، بلکہ ان لوگوں نے اپنے پاس سے یہ بات بنا لی کہ ہم یہود اللہ انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ہمارے آباء و اجداد ہمیں بخشوا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب ان کی خام خیالیاں ہیں جو ان کو لے ڈوبیں گی، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہوں نے جو باتیں تراش رکھی ہیں، انہوں نے ان باتوں نے ان کو دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ قل آپ فرمائیے، اللہم اے اللہ، مالک الملک اے بادشاہت کے مالک، الملک بادشاہت، مالک مالک، تؤتی تو دیتا ہے، الملک بادشاہت، من تشاء جسے تو چاہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن تشاء جس سے چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہے، وتذل اور تو ذلت دیتا ہے من تشاء جسے چاہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ بیادیکا تیرے ہی قبضے میں ہے، الخیر بھلائی، بیادیکا الخیر ساری کی ساری بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے، انکا بے شک تو علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے، انکا علی کل شیء قدیر یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، وتولج النہار اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تو یہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، وتخرج المیت اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب، وترزق من تشاء بغیر حساب اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، بیدک الخیر تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انکا علی کل شیء قدیر یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔
تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح فرما لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فارس اور روم کے فتح ہونے کی خوشخبری، یہ اس وقت بڑی طاقتیں تھیں، تو یہ سن کر منافق اور یہودی کہنے لگے کہ انہیں فارس اور روم کیسے مل جائیں گے، وہ تو بڑے بڑے ملک ہیں، بڑی طاقت ہے ان کے پاس، بڑا اسلحہ ہے، کیا محمد کو یہ کافی نہیں کہ مکہ اور مدینہ مل گیا ہے، اسی پر بس نہیں کرتے جو آگے بڑھ کر ملک فارس اور ملک روم کے بارے میں بھی لالچ کر رہے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کریں کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ آپ ملک کے مالک ہیں، آپ جسے چاہے ملک دیں اور جس سے چاہے ملک چھین لیں، اور جسے چاہے عزت دیں اور جسے چاہے ذلت دیں۔ اس میں دعا بھی ہے اور منافقین اور یہودیوں پر تعریض بھی ہے کہ اللہ بادشاہت کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہت دے سکتا ہے اور جس سے چاہے چھین سکتا ہے۔ اس نے مدینہ سے یہودیوں کا اقتدار ختم کیا اور مکہ معظمہ سے قریش کا اقتدار ختم کیا، اور دونوں شہر اور ان کے ساتھ ملنے والی بستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عطا فرما۔ یہ حضرات بے سر و سامان تھے، ان کے پاس ظاہری طور پر مال و دولت اسلحہ نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مدینہ اور مکہ پر غلبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح فارس اور روم چاہے جتنے بڑے ممالک ہوں، جتنی بڑی طاقتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان لوگوں سے وہاں کی بادشاہت چھین کر مسلمانوں کو عطا فرما دے۔ یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں ان ممالک کی ظاہری طاقت کو اور ظاہری شان و شوکت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس نے سب کو اقتدار دیا ہوا ہے، سب کو بادشاہت دی ہوئی ہے، تو جو اقتدار دینے والا ہے، جو بادشاہت دینے والا ہے، وہ اگر بادشاہت لینا چاہے، وہ اقتدار چھیننا چاہے تو وہ اقتدار چھین بھی سکتا ہے، بادشاہت چھین بھی سکتا ہے اور کسی اور کو دے سکتا ہے۔ فرمایا بیدک الخیر، تمام تر بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری کی ساری بھلائی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کی ساری بھلائی اللہ کے قبضے میں، بھلائی بھی اللہ کے قبضے میں ہے، شر بھی اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن یہاں پہ خیر کا ذکر فرمایا اور شر کا ذکر نہیں فرمایا۔ دوسری جو چیز یعنی شر ہے وہ خود بخود سمجھ آ گئی کہ جیسے خیر اللہ کے قبضے میں ہے ایسے ہی شر بھی اللہ کے قبضے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مقام دعا ہے، تو مقام دعا میں خیر پر ہی اکتفا کیا گیا، شر کی نفی بھی نہیں، کیونکہ مانگنے والا اسی بات کا ذکر کرتا ہے جس سے اس کا مطلب ہوتا ہے، جو چیز لینی ہوتی ہے اسی کا تذکرہ کرتا ہے، تو لینی کیا تھی؟ خیر، اس لیے فرمایا بیدک الخیر، آپ ہی کے قبضے میں ہے ہر قسم کی بھلائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے
اپنی قدرت کے چند مظاہر ذکر کیے ہیں. فرمایا تولج اللیل فی النہار، تو ہی رات کو داخل کرتا ہے دن، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات. یہ ہمارے سامنے ہے کہ کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے سردی کے دنوں میں، اور کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے گرمی کے دنوں میں، اور آہستہ آہستہ کبھی دن چھوٹا ہونے لگتا ہے اور کبھی کبھی رات چھوٹی ہونے لگتی ہے. یہ سارا ہمارے ہاں نظام چلتا رہتا ہے. کہیں پہ 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، کہیں پہ 2 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، کہیں پہ 3 گھنٹے کا، کہیں پہ 4 گھنٹے کا، کہیں پہ 10 گھنٹے کا، اور کہیں پہ 10-15 گھنٹوں کا بھی فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ سارا اللہ کا مقرر کردہ نظام ہے، اور یہ سارا نظام اللہ کے مقرر کردہ نظام کے تحت چل رہا ہے. دوسری اللہ تعالیٰ نے چیز ذکر فرمائی وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ہی بے جان چیز سے جاندار چیز کو نکالتا ہے، اور تو نکالتا ہے جاندار میں سے بے جان چیز. ٹھیک ہے جی. اس میں کئی چیزیں ہیں، جیسے دیکھیں جو پرندہ ہوتا ہے اس کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ انڈے کو نکالتے ہیں، تو انڈا جو ہے وہ بے جان ہوتا ہے. اس زندہ سے اللہ نے بے جان چیز نکالی، اور پھر انڈے سے اللہ تعالیٰ جاندار چوزا نکالتے ہیں. انڈا بے جان ہوتا ہے، اس سے جاندار چیز نکل رہی ہوتی ہے. حضرت حسن بصری اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا نے فرمایا کہ اس کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ مسلمان سے کافر اولاد پیدا ہوتی ہے اور کافر سے مومن اولاد پیدا ہوتی ہے. تو دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے. فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. رازق حقیقی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور کمی بیشی کرنا، رزق میں کمی بیشی کرنا بھی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے.